کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب۔ ناظرین، بلوچستان کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں شرح تعلیم اور تعلیمی معیار میں اضافے کے لیے بھی سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے بھی اس سلسلے میں خصوصی تعلیم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت صوبہ بھر میں بچوں کو میرٹ پر منتخب کر کے ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں علم کے حصول کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سیما کمل کی رپورٹ۔ بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی جانب سے خصوصی تعلیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اندرون بلوچستان میں مجموعی طور پر 155 بچوں کو ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے غرض سے بھجوایا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں صوبے کے 17 اضلاع کے 80 سے زائد بچوں کو پاک فوج کے تعلیمی پروگرام کے تحت بذریعہ ٹرین روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بچوں کو درس و تدریس کے لیے جن تعلیمی اداروں میں بھیجا جا رہا ہے، ان میں ایوی یونیورسٹیز ایجوکیشن سٹی ٹیکسلا، پنجاب کے ڈی پیز، آرمی اور پنجاب سندھ رینجرز کے پبلک سکولز شامل ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں بھیجے جانے والے بچوں کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ بچوں کے انتخاب سے لے کر روانگی تک تمام مرحلوں میں بچوں اور ان کے والدین کا جوش و خروش اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ اہل بلوچستان خصوصاً درمیانے اور نچلے طبقے کے افراد تعلیم کی اہمیت سے نہ صرف آشنا ہیں بلکہ ملک اور قوم کے بہتر مستقبل کے لیے اٹھائے گئے ان اقدامات کے لیے کوشاں ہیں۔ بچوں کو الوداع کہنے کے لیے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بچوں کے والدین اور ان کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے پاک فوج کے تعلیمی اقدامات کے لیے اپنی نیک خواہشات اور جذبات کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج کے ایسے مثبت اقدامات سے نہ صرف صوبے میں شرح خواندگی میں اضافہ ہوگا بلکہ نئی نسل میں اب الوطنی کی فضا بھی فروغ پائے گی۔ کیمرامین شہزاد خان کے ساتھ سیما کول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، شہری حکومتوں کے دور میں جہاں ہر ضلع کی مختلف یونین کونسلوں میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں، وہیں کئی یونین کونسلز ایسی بھی ہیں جہاں سرے سے ترقیاتی کام تو دور کی بات، وہاں زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسی ہی ایک یونین کونسل کے بارے میں بتا رہے ہیں چمن سے اسلم اچکزئی اپنی اس رپورٹ میں۔ محمد اسلم اچکزئی، میں اس وقت موجود ہوں بوگرہ یونین کے ایک محلے میں۔ چمن کے لاکھوں عوام ضرورت زندگی کی تمام بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ حکومت کی جانب سے یہاں کے لاکھوں عوام کی سہولت کے لیے کیے گئے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہر کے سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے علاقے بوگرہ یونین کی، جس کی آبادی 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن یہاں کے عوام ضرورت زندگی کی تمام بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ یونین کے مختلف علاقوں میں سورج کا گندا پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہیں، جس سے مکینوں کو آمد میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اور گزشتہ 8 سالہ بلدیاتی دور میں یہاں کے مکینوں کے لیے کروڑوں روپے کا ترقیاتی اسکیمات تو جاری ہوئے، لیکن یونین کے کسی بھی علاقے میں ترقیاتی اسکیمات کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ بوگرہ یونین میں صفائی، بجلی اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ الیکشن کے ہر دور میں امیدوار ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے وعدے کرنے آتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ نبھاتے نہیں ہیں، جس سے عوامی مایوسی کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت کو چاہے کہ بوگرہ یونین کے مکینوں کو درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے اقدامات کرے تاکہ یہاں کے عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ ناظرین، گرمی کا موسم ہے اور گرمی کی شدت میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے قریبی ضلع نصیر آباد میں بھی گرمی کی شدت کچھ کم نہیں ہوتی۔ شہر میں گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی نہ صرف برف اور ٹھنڈے مشروبات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہر کا رخ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں راجہ حنیف کی یہ رپورٹ۔ نصیر آباد میں اور جانب میں اس وقت موجود ہوں پٹ فٹ نہر پر۔ نصیر آباد میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ایشیا کے سب سے گرم ترین علاقے سبی اور جیکاباد کے درمیان واقع نصیر آباد، جس کا بلوچستان کے میدانی علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور میدانی میلے وقوع کے باعث یہاں گرمی میں درجہ حرارت 53 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جبکہ موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے اور گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، عوام اور نوجوان اپنے جلسے ہوئے بدن لے کر پٹ فٹر نہر کا رخ کرتے ہیں اور نہر کے ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسری جانب شہر میں ٹھنڈے مشروبات اور برف کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ نصیر آباد کا شمار بھی گرم ترین علاقوں میں ہوتا ہے، اس لیے نصیر آباد کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دیا جائے۔ گرمی کی شدت میں اضافے سے لوگ جلسے ہوئے جسم لے کر پٹ فٹر نہر میں ٹھنڈک حاصل کرنے اور مشروبات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔
कैमरा मैन इम्तियाज जमाली के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। बलूचिस्तान के बाद अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा यानी सूबा सरहद की। नाज़रीन, किसी भी शोबे में महारत के लिए तरबियत का एहतमाम ज़रूरी है। पाकिस्तान अगरचे ज़रई मुल्क है, ताहम ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद साइंसी तरीक़ों पर अमल दरामद ज़रूरी है। कोहाट के नर्सरी फार्म में एक रोज़ा तरबियती कोर्स का एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं कोहाट से मुनव्वर और अक्सई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट नर्सरी फार्म में, जहाँ एक रोज़ा तरबियती कोर्स का इनेकाद किया गया है। महकमा ज़राअत शोबा तौसीअ ज़िला कोहाट के ज़ेर एहतमाम पल मक्की और दीमक को मरबूत तरीके से कंट्रोल करने के सिलसिले में एक रोज़ा तरबियती कोर्स का एहतमाम किया गया। तरबियती कोर्स में ज़िला कोहाट, हंगू और करक के ज़मींदारों ने शिरकत की। इस कोर्स में ज़मींदारों को दोस्त कीड़ों और दुश्मन कीड़ों की पहचान, दुश्मन कीड़ों से फसलों की हिफाजत के तरीके बताए गए। ज़मींदारों पर जोर दिया गया कि जदीद साइंसी तरीके अपना कर फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है और अपनी आमदन के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत मजबूत करने में भी किरदार अदा कर सकते हैं। एक रोज़ा तरबियती कोर्स में महकमा ज़राअत कोहाट के अफसरान ने भी शिरकत की। ज़मींदारों ने महकमा ज़राअत के इस इक़दाम को सराहा और आइंदा भी ऐसे कोर्स के इनेकाद का मुतालबा किया। मुनव्वर और अक्सई, दुनिया न्यूज़, कोहाट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हैदराबाद में, जहाँ पर PDA एम्प्लॉइज़ यूनियन अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरा PDA की इमारत में किया गया, जिसमें PDA के बरतरफ मुलाजिमीन ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिस पर 13 बरतरफ मुलाजिमीन की फौरी बहाली और ठेकेदारी निज़ाम के खात्मे के हवाले से नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने PDA इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि मुलाजिमीन की रिहायशी कॉलोनी पर नेब ने कब्जा कर रखा है, जबकि इंतजामिया इस हवाले से कुछ नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि PDA इंतजामिया ने ग्रेड 1 से 7 तक गैर कानूनी भर्ती शुरू कर रखी है, जो बरतरफ मुलाजिमीन के साथ ज्यादती है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बरतरफ किए गए मुलाजिमीन को दोबारा बहाल करने के साथ साथ इनकी रिहायशी कॉलोनी का मसला भी हल किया जाए। कैमरामैन इमरान मेहर के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, अब चलते हैं वादिये तीरा, जहां गनशिप हेलीकॉप्टर की फायरिंग से मकामी कबायली जाम बहक हो गए थे। उनके लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए गए हैं और इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। मास्टर अली शनवारी की रिपोर्ट। मैं इस वक्त जमरोद के इलाके शाकस में मौजूद हूँ, जहाँ वादी तीरा में जा बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन में फौज की तरफ से इमदादी चेक तकसीम हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों वादी तीरा में गनशिप हेलीकॉप्टरों की शेलिंग से जा बहक होने वाले मुतासर अफराद के लवाहिकीन में पाक फौज ने इमदादी चेक तकसीम किए। पॉलिटिकल एजेंट खैबर एजेंसी शफीरुल्लाह वजीर ने कहा कि वादी तीरा में रोनुमा होने वाला वाक़या गलतफहमी के बायस पेश आया। हुकूमत ने कोकी खेल कबीले से माजरत का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि मुतासर अफराद के बच्चों को FC लेवीज में भर्ती के साथ जख्मी होने वाले अफराद का मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। पाक फौज के ब्रिगेडियर बासित ने 61 जाबहक अफराद के लवाहिकीन में 2-2 लाख और जख्मी होने वाले 22 अफराद में 1 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। मुतासर अफराद का कहना है कि हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला मुआवजा उनके जख्मों पर मरहम पट्टी का काम करेगा। ताहम हुकूमत को मुस्तकबिल में इस तरह की वाक़यात की रोकथाम पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कबायली अमायदीन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए भरपूर तावन का यकीन दिलाया। कैमरामैन इमरान हसन के साथ